دور کے رشتہ داروں میں ایک لڑکی کی اپنے شوہر اور سسرال والوں کے ساتھ شدید گھریلو ناچاکیوں اور پرتشدد کارروائیوں کی بنا پر بذریعہ عدالت کھلا لے لی گئی۔ یہ ایک چھوٹی سی ننھی بچی تھی جسے خرچے اور حق محض سے دستبردار ہو کر مستقل تحویل میں لے لیا گیا۔ 2-4 سالوں بعد لڑکی کا ایک رنڈوے شخص سے رشتہ طے ہوا جس کے پہلے سے ہی 2 بچے تھے۔ بھلا آدمی تھا، اس نے منوا لیا کہ بچی کو اس کی ماں سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ وہ ننہال میں نہیں بلکہ میرے گھر میں میرے بچوں کے ساتھ ہی پلے گی۔ شادی کے بعد دونوں میاں بیوی کا آپس میں پیار اور اتفاق حیران کن اور مثالی تھا۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے بچوں میں قطعی فرق نہیں کرتے تھے۔ پھر ان کے ہاں 3 بچے ہوئے۔ کبھی کسی موقع پر ان سے وہ لطیفے والا مذاق بھی کیا جاتا کہ بھائی تمہارے ہاں وہ سین ہوتا ہے، پہلے تمہارے بچوں نے میرے بچوں کو مارا، پھر میرے بچوں نے تمہارے بچوں کو پیٹا، اب تمہارے اور میرے بچے مل کر ہمارے بچوں کی مرمت کر رہے ہیں۔ متذکرہ لڑکی کے سابقہ شوہر کی حیرت انگیز طور پر اس کی طلاق کے صرف 6 ماہ بعد دوسری شادی ہو گئی تھی۔ 6 ماہ مزید گزرے تو طبیعت مسلسل خراب رہنے اور کچھ علامات کی بنا پر ٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو کینسر تشخیص ہوا۔ علاج معالجہ شروع ہوا مگر وہ شخص بمشکل 1 سال نکال سکا، یعنی اپنی طلاق کے ٹھیک 2 سال بعد وہ چل بسا، اور اس عرصے کے دوران کے ہاں بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جسے اس کی بیوہ ساتھ لے کر اپنے ماں باپ کے گھر واپس چلی گئی تھی۔ یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ وہ لڑکی اپنے سابقہ شوہر کی شادی والے دن اپنی بیٹی کو بار بار کہہ رہی تھی کہ بیٹا تمہارے ابا کی شادی ہے، اس میں جانا ہے۔ پھر اس کے 1.5 برس بعد جب اس کے انتقال کی خبر ملی تو مسئلہ زیر بحث آیا کہ آیا بچی کو اس کے باپ کے جنازے پر لے جایا جائے یا نہیں، مگر اس بد نصیب شخص نے تو پلٹ کر اپنی بیٹی کی خبر ہی نہیں لی تھی اور صرف خرچے سے بچنے کے لیے بچی کو لکھ کر قانونی طور پر ہمیشہ کے لیے اس کی ماں کے حوالے کر دیا تھا۔ بچی سے لا تعلقی اختیار کرتے ہوئے جانتا ہی نہیں تھا کہ وہ تو خود دنیا میں اب مہمان ہی 2 برس کا رہ گیا ہے۔ وہ خلا کے کاغذات کے ساتھ ساتھ اپنی بدائی کے پروانے پر بھی دستخط کر رہا ہے۔